مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ طالقان کا رہنے والا ایک شخص جس کو شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کا بے حد شوق تھا، لیکن راستے کی دوری اور سفر کی مشکلات کا خیال آتا تو خرقان جانے کی ہمت نہ پڑتی۔ آخر ایک دن شوق زیارت نے اس کو بےتاب کر دیا۔ رخ زیبا کی زیارت کے لیے سامان سفر باندھ لیا۔ راستہ کٹھن اور دشوار گزار تھا، لیکن وہ ہمت کا پکا تھا۔ کئی دن تک پہاڑی اور جنگلی راستوں سے ہوتا ہوا ایک طویل اور پرصعوبت سفر کے بعد آخر کار منزل مقصود تک پہنچ گیا۔ شہر خاقان میں آ کر اس نے شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کا پتہ دریافت کیا۔ وہاں جا کر نہایت ادب سے دروازے کی زنجیر ہلائی۔ تھوڑی دیر بعد ایک عورت نے گھر کی کھڑکی سے جھانک کر پوچھا، کون ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، میں حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی قدم بوسی کے لیے شہر طالقان سے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ اس عورت نے کہا، واہ میاں درویش، بھلا یہ بھی کوئی مقصد تھا کہ جس کے لیے تو نے اتنا طویل اور کٹھن سفر طے کیا؟ معلوم ہوتا ہے کہ تو نے دھوپ میں اپنی داڑھی سفید کی ہے۔ تیری عقل و دانش پر رونے کو جی چاہتا ہے۔ کیا تجھے اپنے وطن میں کام دھندہ نہ ملا تھا؟ عقیدت مند یہ ماجرا دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے ہمت کر کے پوچھا، حقیقت حال کچھ بھی ہو یہ بتائیے شیخ صاحب ہیں کہاں؟ چونکہ وہ عقیدت کا ہاتھ تھام کر آیا تھا، اس لیے اس عورت کی باتوں پر خاموش رہا۔ عورت نے جواب دیا، ارے وہ کہاں کا شیخ اور شاہ بن گیا، اس نے تو دھوکے کا جال بچھا رکھا ہے۔ تو جیسے احمقوں کو اپنی ولایت کے جال میں پھنسا لیتا ہے۔ اب بھی وقت ہے، تو جہاں سے آیا ہے الٹے پاؤں واپس چلا جا، ورنہ اس دغاباز کے چکر میں پھنس کر تباہ و برباد ہو جائے گا، نہ دین کا رہے گا نہ دنیا کا۔ وہ بڑا حضرت ہے، اس کی زبان اور آنکھوں سے ایسا جادو جھلکتا ہے کہ اچھا خاصا عقل مند آدمی بھی اس کے فریب میں آ جاتا ہے۔ اب تو شیخ کے معتقد کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور عورت سے کہنے لگا، چراغ تلے اندھیرا ہے، بی بی شیخ کے انوار و فیوز سے تو ایک دنیا جگمگا رہی ہے اور ان کی عظمت نے افلاک کی رفعتوں کو چھو لیا ہوا ہے۔ چاند پر تھوکنے والا اپنے منہ پر ہی تھوکتا ہے۔ کتا دریا میں گر جائے تو پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ آفتاب عالم تاب کو لاکھ پھونکے ماریں وہ کبھی بجھ نہیں سکتا۔ چمگادڑ رات کے اندھیرے میں اڑنے والا پرندہ ہے، مگر سورج کو نکلنے سے کیسے روک سکتا ہے؟ غرض درویش نے شیخ کی اہلیہ کو ایسی کھری کھری سنائی کہ وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ وہ آدمی وہاں سے نکل کر شہر کے لوگوں سے شیخ کا پوچھنے لگا۔ کسی نے بتایا کہ وہ جنگل کی طرف گئے ہوئے ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ راہ حق کا مسافر دیوانہ وار شیخ کی تلاش میں جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں شیطان نے اس کے دل میں وسوسے ڈالنے شروع کر دیے۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آخر شیخ نے ایسی بےہودہ، بدتمیز اور زبان دراز عورت کو اپنے گھر میں کیوں رکھا ہوا ہے۔ عجیب معاملہ ہے، یہ میاں بیوی آپس میں کس طرح زندگی گزارتے ہوں گے؟ ایک آگ ہے اور دوسرا پانی ہے۔ اس کے دل میں ایسے وسوسے آتے تو بیچارہ گھبرا کر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا اور کانوں کو ہاتھ لگا لیتا اور اپنے آپ سے کہتا کہ شیخ کے بارے میں ایسے خیالات کو دل میں جاگزیں کرنا بے وقوفی ہے۔ انہی سوچوں کا تانا بانا بنتے ہوئے وہ چلا جا رہا تھا۔ آخر دل نے کہا کہ اس میں کوئی بھید ہوگا۔ وہ انہی خیالات کی دنیا میں گم تھا کہ اس کی نظر ایک شخص پر پڑی جو شیر کی پیٹھ پر اس شان سے سوار تھا کہ پیچھے لکڑیوں کا گٹھا لدا ہوا ہے اور ہاتھ میں سیاہ سانپ کا کوڑا ہے۔ عقیدت مند سمجھ گیا کہ یہی شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اس سے پہلے کہ یہ کچھ عرض کرتا، شیخ صاحب نے دور سے ہی مسکراتے ہوئے فرمایا، عزیزم اپنے فریبی نفس کی باتوں میں نہ آ اور ان پر دھیان نہ دے۔ ہمارا اکیلا پن اور جوڑا ہونا نفس کی خواہش کے لیے نہیں ہے، اللہ عز و جل کے حکم کی تعمیل کے لیے ہے۔ ہم اس جیسے سینکڑوں بے وقوفوں کا بوجھ برداشت کرتے ہیں۔ یہ گفتگو میں نے تمہاری خاطر کی ہے تاکہ تو بھی بدخو ساتھی سے بنائے رکھے۔
تنگی کا بوجھ ہنسی خوشی برداشت کر، کیونکہ صبر کشادگی کی کنجی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بلند مقام اپنی بیوی کی بد زبانی پر صبر کرنے کی وجہ سے عطا فرمایا ہے۔ اگر میں اس کی ہر دسرائی برداشت نہ کرتا تو یہ شعر میرا مطیع کیسے ہوتا؟ اگر میرا صبر اس عورت کا بوجھ نہ اٹھا سکتا تو یہ شعر میرا بوجھ کیسے اٹھاتا؟ اس واقعہ سے درس ملتا ہے کہ انسان کو ہر حال میں راضی برضائے الہی رہنا چاہیے اور صبر و شکر سے کام لینا چاہیے۔ یقیناً صبر کرنے سے ہی اعلیٰ مقامات عرفان حاصل ہوتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔